الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ صبح کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ دوپہر اور شام کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ رات دن کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ حلوت جلوت کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تنہائیوں کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ حلوت جلوت کے ہر گناہ کو معاف فرما۔ یا اللہ رمضان کا مہینہ ہے مغفرت کا، بخشش کا، رحمتوں کا، برکتوں کا مہینہ، یا اللہ جتنے گناہ کر چکے ہیں یا اللہ اس کے اوپر نادم ہیں، یا اللہ توبہ کرتے ہیں، یا اللہ استغفار کرتے ہیں، یا اللہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہر ظاہری ہر پوشیدہ گناہ کو معاف فرما، یا اللہ تنہائیوں کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ زبان کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ آنکھوں کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ غیر محرموں کے اوپر جو نظریں اور نگاہیں پڑی ہیں ان کو معاف فرما، یا اللہ جو حرام چیزوں کو دیکھا ان کو معاف فرما، یا اللہ زبان سے جو جھوٹ نکلے ان کو معاف فرما، یا اللہ زبان سے جو گالیاں نکلی ہیں معاف فرما، یا اللہ زبان سے جو غیبت ہوئی ہے معاف فرما، یا اللہ چغلی کو معاف فرما، یا اللہ جتنی خیانتیں ہوئی ہیں معاف فرما، یا اللہ جتنی بدعہدیاں ہوئی ہیں معاف فرما، یا اللہ جتنی جھوٹی قسمیں اور گواہیاں دی ہیں معاف فرما، یا اللہ جسم کو پاک اور صاف فرما، یا اللہ آپ توبہ کو پسند کرتے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، یا اللہ معافی مانگ رہے ہیں، یا اللہ سر سے لے کے پاؤں تک جسم کو گناہوں سے پاک اور صاف فرما، یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ آپ ہی سے مانگ رہے ہیں، یا اللہ آپ ہی کے حکم پہ مانگ رہے ہیں، یا اللہ اب دینا آپ کا کام ہے، یا اللہ مغفرت کا نزول فرمائیں، یا اللہ بخشش کا نزول فرمائیں، یا اللہ اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں، یا اللہ اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہیں، یا اللہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ اگر کتابت تقدیر کے دن کوئی شخص ہم میں سے جہنمی لکھا ہوا ہے یا اللہ اس کو آزاد فرما، یا اللہ اس کو آزاد فرما، یا اللہ اگر کتابت تقدیر میں ابھی بھی یا اللہ رمضان کے یا اللہ بہت سے دن گزر گئے ہیں، یا اللہ ابھی بھی کوئی جہنمی لکھا باقی برقرار ہے، یا اللہ آزاد فرما، یا اللہ کہنے والے یا سننے والوں میں سے کوئی ایک مرد عورت یا اللہ کوئی بھی ایک بھی جہنمی ہے تو اس کو آزاد فرما، یا اللہ یہ سینکڑوں ہاتھ اٹھے میں سینکڑوں لوگ آمین کہہ رہے ہیں، یا اللہ آپ کو ہاتھوں کو حالی لٹاتے ہوئے حیا آتی ہے، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، یا اللہ جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما، یا اللہ ہم سب کو رزق حلال فراہ نصیب فرما، یا اللہ رزق حلال وافر نصیب فرما، یا اللہ رزق حلال فراہ نصیب فرما، یا اللہ اچھا روزگار نصیب فرما، یا اللہ اچھی تجارت نصیب فرما، یا اللہ اچھی معیشت نصیب فرما، یا اللہ یہ جو معیشت کے جتنے معاملات ہیں ان کو درست فرما، ان کو سیدھا فرما، یا اللہ ہم سب کو رزق حلال فراہ نصیب فرما، یا اللہ اتنا رزق فرما کہ حرام کی سوچ ہی نہ آئے، یا اللہ حرام کے لقمے سے بھی محفوظ فرما، یا اللہ حرام کے دانوں سے بھی محفوظ فرما، یا اللہ حرام کی پائی پائی سے محفوظ فرما، یا اللہ ہم سب کی زکاتوں کو لاکھوں کروڑوں میں فرما، یا اللہ ہمیشہ اوپر والا ہاتھ بنا، یا اللہ ہمیشہ اوپر والا ہاتھ بنا، یا اللہ اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ فرما، یا اللہ اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ فرما، یا اللہ جسم بے چین ہے، یا اللہ روحیں بے قرار ہیں، یا اللہ ان بے چینیوں اور بے قراریوں کو دور فرما، یا اللہ دلوں کے اوپر اطمینان کا نزول فرما، یا اللہ خامخواہ شیطانی وسوسے خیالات پریشانیاں مصیبتیں غم آزمائشیں یا اللہ ان سب کو دور فرما، یا اللہ ان سب کو دور فرما،
یا اللہ روحوں کو قرار نصیب فرما، یا اللہ جسموں کو چین نصیب فرما، یا اللہ جسموں کو آرام اور راحت نصیب فرما، یا اللہ روحوں کی بے قراریوں کو دور فرما، یا اللہ ہم سب کو روحانی اور جسمانی طور پہ شفا یاب فرما۔ یا اللہ بہت سے ساتھیوں نے دعا کے لیے کہا یا اللہ عبدالحمید صاحب کی بیگم بیمار ہے، ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ ام داؤد بیمار ہے، یا اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ بہت سے ساتھی بیمار ہیں یا اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، یا اللہ بوڑھے والدین یا اللہ جو پالتے رہے ہیں یا اللہ آج بیمار ہیں، یا اللہ بستروں پہ پڑے، یا اللہ ان کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ ان کو شفا یاب فرما۔ یا اللہ بہت سے ساتھی بیمار ہیں، عمودی امراض کا شکار ہیں یا اللہ، اور عمومی امراض کا بھی شکار ہیں، یا اللہ ہم سب کی بیماریوں کو دور فرما۔ یا اللہ یہ بلڈ پریشروں کو ختم فرما، یا اللہ ان شوگروں کو ختم فرما، یا اللہ ان بیماریوں کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ جتنے بھائی بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے والدین رشتہ دار یا اللہ اعزاء و اقارب دوست ساتھی بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ آپ ایک ایک کو جانتے ہیں، جس نے اپنے ساتھی کی بیماری کے حوالے سے کہا ہے، بہت سی سنگین بیماریاں، یا اللہ سب کو شفا یاب فرما، یا اللہ سب کو شفا یاب فرما۔ یا اللہ شفا آپ کی طرف سے آپ چاہیں ایک سیکنڈ میں یا اللہ کینسر ختم ہو سکتا ہے، یا اللہ سب کو شفا یاب فرما۔ یا اللہ جو فالج زدہ ہیں ان کے فالجوں کو دور فرما، یا اللہ جن کی نظریں خراب ہیں یا اللہ جو آنکھوں کی بیماریوں کا شکار ہیں یا اللہ وہ بیماریاں دور فرما۔ یا اللہ جو جسمانی بیماریوں کا شکار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما۔ یا اللہ والدین جو بستروں پہ پڑے ہوئے یا اللہ ان کو شفا یاب فرما۔ یا اللہ ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم فرما۔ یا اللہ جو والدین قبروں میں جا چکے ہیں یا اللہ جو رشتہ دار قبروں میں جا چکے ہیں یا اللہ جو ساتھی قبروں میں جا چکے ہیں یا اللہ جو دوست اعزاء و اقارب چچا چچی ماموں ممانی خالہ خالو یا اللہ جو رشتہ دار قبروں میں جا چکے ہیں یا اللہ وہ ہماری دعاؤں کے منتظر ہیں یا اللہ ان سب کے لیے یا اللہ جو اپنے اپنے رشتہ دار ہیں ان سب کے لیے ہاتھ پھیلا کے آپ سے مدد مانگ رہے ہیں یا اللہ ان کی قبروں کو کشادہ فرما۔ یا اللہ ان کی قبروں کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی قبروں کو روشن فرما۔ یا اللہ والد مرحوم کی ہر خطا کو معاف فرما۔ یا اللہ والدہ مرحومہ کی ہر خطا کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کے والدین کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ یا اللہ جس طرح انہوں نے ہماری بچپن میں کفالت کی ہے یا اللہ پرورش کی ہے یا اللہ جس طرح انہوں نے ہم پہ اپنی رحمتوں کو انڈیلا یا رب آپ بھی ان کے اوپر اپنی رحمتوں کو انڈیل دیں۔ یا اللہ ان کی قبروں کو کشادہ فرما۔ یا اللہ ان کی قبروں کو روشن فرما۔ یا اللہ ان کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ جتنے رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی قبروں کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ بھائی عطاء الرحمن ثاقب شہید کی قبر کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ ان کی زوجہ کی قبر کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ بلال خان کی قبر کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ امان اللہ بھائی کی قبر کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ ڈاکٹر اسد اللہ کی قبر کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ رزاق بھائی طلت بھائی کی قبروں کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ اسحاق بھائی اور ان کے خانوادے کی قبروں کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما اور ان کے قاتلوں کو گرفتار فرما۔ یا اللہ جتنے نمازی بھائی ساتھی بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں یا اللہ جن کے والدین قبروں میں یا اللہ دعا کے منتظر ہیں یا اللہ ان کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما اور ان کو اطلاع پہنچا، ان کے بچے ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں یا اللہ ان کے درجات کو جنت میں بڑھا۔ یا اللہ ان کے درجات کو جنت میں بڑھا۔ یا اللہ ان کے درجات کو جنت میں بڑھا۔ یا اللہ ہم سب کو ان کا صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ ہم سب کو ان کا صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ فوت شدگان کا ہم سب کو صدقہ جاریہ بنا اور یا اللہ ہمیں بھی نیکی کے ایسے منصوبے بنانے کی توفیق عطا فرما کہ ہم جب دنیا سے جائیں یا اللہ 1000 برس بھی بیت جائے یا اللہ تو نیکیوں کا سلسلہ جاری فرما۔ یا اللہ 1000 برس بھی بیت جائے تو نیکیوں کا سلسلہ جاری فرما۔ یا اللہ نیکیوں کے ایسے منصوبے بنانے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ ہمارا صدقہ جاریہ بھی سینکڑوں سال تک جاری فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ بیوی بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ ہماری اولاد کو افراد کو یا اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔
یا اللہ بیٹے بیٹیوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، پوتے پوتیوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نواسے نواسیوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ یہ سلسلہ دین کا نسلوں میں جاری فرما، یا اللہ نیکیوں کے یہ سلسلے ہماری اولاد میں جاری فرما۔ یا اللہ ہر نمازی ساتھی جو بیٹھا یا اللہ اس کے لیے بہترین صدقہ جاریہ کا بندوبست فرما، اس کی اولاد کو نیکیاں کرنے والا بنا، فرما بردار بنا، تابع فرمان بنا، یا اللہ گستاخ نہ بنا، یا اللہ تابع دار بنا، یا اللہ تابع دار بنا۔ یا اللہ باپ کی دعا بیٹوں کے حق میں بچوں کے حق میں سنتے ہیں، یا اللہ یہ سارے باپ، یا اللہ ماں کی دعا سنتے ہیں، یہ ساری مائیں یا اللہ آپ سے جھولیاں اٹھا کے دعا کری، یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا، یا اللہ ہمارے بچوں کو عالم بنا، یا اللہ ہمارے بچوں کو حافظ بنا، یا اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ معاشرے کی برائیوں سے بچا، یا اللہ ان کی اصلاح فرما، یا اللہ ان کو نمازی بنا، یا اللہ ان کو باعمل مسلمان بنا، یا اللہ ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرما، یا اللہ ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرما، یا اللہ کہنے والے کو اور سب سننے والے کو ریاکاری سے یا اللہ محفوظ فرما۔ یا اللہ ریاکاری بڑے خطرناک طریقے سے حملہ آور ہوتی، یا اللہ ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرما۔ یا اللہ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال کو یا اللہ برباد نہ فرمانا، یا اللہ ان کو ضائع نہ فرمانا، یا اللہ ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بڑا کر کے یا اللہ واپس لوٹانا، یا اللہ ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بڑا کر کے واپس لوٹانا۔ یا اللہ ہم سب کو رزق حرام سے محفوظ فرمانا، یا اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا، یا اللہ ہمیں سعادت کی زندگی نصیب فرمانا۔ یا اللہ بہت سے ساتھی پریشان ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، کوئی کسی کام کے لیے پریشان ہے، یا اللہ بہت سے ساتھی ظالم ایسے ہیں یا اللہ جو لوگوں کے پیسے رمضان میں بھی واپس نہیں لٹا رہے، یا اللہ ان کو واپس کروا۔ یا اللہ بہت سے ساتھی پیمنٹوں کی وجہ سے بھی پریشان ہیں، ان کی پیمنٹیں واپس کروا۔ یا اللہ جو کاروبار میں پھنسے ہوئے ہیں یا اللہ ان کو رہائیاں نصیب فرما۔ یا اللہ جن کی پیمنٹیں پھنسی ہوئی ہیں یا اللہ ان کی پیمنٹیں نکلوا۔ یا اللہ جو پرچوں اور مقدموں کا شکار ہیں یا اللہ ان کے مقدمے اور پرچے دور فرما۔ یا اللہ جو بے گناہ قید ہیں ان کی یا اللہ قیدوں کو ختم فرما۔ یا اللہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہائی نصیب فرما۔ یا اللہ مسلمان بیٹی کو رہائی نصیب فرما۔ یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ غزہ کے مظلوموں پہ رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ آپ ہی ان کے مددگار بن جائیں۔ یا اللہ آپ ہی ان کے والی بن جائیں۔ یا اللہ آپ ہی ان کے محافظ بن جائیں۔ یا اللہ آسمان سے فرشتوں کا نزول فرما، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ بہت سے ساتھی بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ ہر بندہ اپنی مشکل میں یا اللہ گرفتار ہے، یا اللہ سب کی مشکلات دور فرما۔ یا اللہ بے اولادی کی وجہ سے جو پریشان ہیں ان کو اولاد صالحہ نرینہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو لوگ بیٹیوں کے بہنوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں یا اللہ ان کو نیک صالح رشتے نصیب فرما۔ یا اللہ آپ سے پہلے دعا کی تھی ایک بیٹی کے لیے، آپ نے اس کے لیے رشتے کا بندوبست کر دیا یا اللہ۔ یا اللہ باقی جو لوگ ہیں یا اللہ ان کے لیے بھی رشتوں کا بندوبست فرما۔ یا اللہ جو لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے پریشان ہیں یا اللہ ان کو اچھے نیک صالح رشتے نصیب فرما۔ یا اللہ وہ باپ کی آپ نے ہمارے سامنے درد دل سے کی ہوئی دعا سن لی ہے یا اللہ باقی باپوں کی بھی دعا کو سن لے۔ یا اللہ اچھے رشتوں کا بندوبست فرما۔ یا اللہ اچھے رشتوں کا بندوبست فرما۔ یا اللہ جو بہنوں اور بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو نیک صالح رشتے نصیب فرما۔ اور یا اللہ جو بیٹیاں اپنے گھروں میں ہیں یا اللہ ان کو آباد فرما، ان کو شاد فرما، ان کو آباد فرما، ان کو خوش فرما۔ اور یا اللہ جو بچیاں اپنے گھروں میں آباد نہیں ہیں یا اللہ ان کے یہ سارے معاملات کو درست فرما۔ یا اللہ اصلاح فرما۔ یا اللہ بچوں اور بچیوں پہ جو ظلم کرنے والے ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما، ان کی اصلاح فرما۔ اور اللہ اگر کسی کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اس کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ ان ظالموں کو پکڑ لے۔ یا اللہ جو بچے اور بچیوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ بہت سی دعائیں یا اللہ ہم دیکھتے ہیں یا اللہ آپ تو ہر دعا کو سننے والے ہیں یا اللہ آپ قبول کرنے والے ہیں یا اللہ
ان فقیروں نے بھی ہاتھوں کو اٹھایا ہوا یا اللہ، ہم نے بھی اس امید پہ جھولیوں کو پھیلایا ہوا یا اللہ، ان جھولیوں کو خالی نہ لٹا یا اللہ، ان جھولیوں کو خالی نہ لٹا یا اللہ، ان جھولیوں میں خیرات کا نزول فرما یا اللہ، ان جھولیوں میں خیرات کا نزول فرما یا اللہ، ان فقیروں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہ لٹا یا اللہ، آپ اتنے کریم ہیں، اتنے رحیم ہیں، اتنے بڑے بادشاہ ہیں یا اللہ، آپ کو ہاتھوں کو خالی لٹاتے ہوئے حیات دی ہے یا اللہ، ان ہاتھوں کے اوپر خیرات کا نزول فرما یا اللہ، برکات کا نزول فرما یا اللہ، رحمتوں کا نزول فرما یا اللہ، آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں یا اللہ، اتنے بڑے رحیم اور کریم ہیں یا اللہ، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں یا کسی مخلوق کے سامنے نہیں یا اللہ، ہم نے کبھی کسی کے در کے اوپر ہاتھوں کو نہیں پھیلایا یا اللہ، کسی کی چوکھٹ کے اوپر سجدے کو نہیں کیا یا اللہ، آپ ہی سے مدد مانگ رہے ہیں یا اللہ، مدد کا نزول فرما یا اللہ، ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما، سارے غموں کو دور فرما، ساری مصیبتوں کو دور فرما، مستقبل کے اچھے فیصلے فرما، مستقبل کے اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عنایت فرما یا اللہ، سعادت کی زندگی نصیب فرما یا اللہ، آپ سے یا اللہ، آپ سے مانگ رہے ہیں یا اللہ، یا اللہ، آپ نے بغیر مانگے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا یا اللہ، مانگا بھی نہیں یا اللہ، مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا یا اللہ، اب تو مانگ رہے ہیں، خاتمہ بالخیر فرما یا اللہ، بغیر مانگے مسلمان پیدا کیا یا اللہ، اب مانگ رہے ہیں یا اللہ، موت اسلام پہ نصیب فرما یا اللہ، موت اسلام پہ نصیب فرما یا اللہ، یہ موت اسلام پہ نصیب فرما یا اللہ، ہم سب کا یا اللہ کہنے والے اور سب سننے والوں کا خاتمہ بالخیر فرما یا اللہ، اسلام پہ موت نصیب فرما یا اللہ، مسلمان ہو کر موت نصیب فرما یا اللہ، ایمان والی موت نصیب فرما یا اللہ، سعادت کی یا اللہ خوشگوار زندگی نصیب فرما یا اللہ، شہادت کی اور اچھی موت نصیب فرما یا اللہ، ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے یا اللہ، ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے یا اللہ، وقت آخر یا اللہ اچھا فرما یا اللہ، حسن خاتمہ فرما یا اللہ، قرآن پاک کی تلاوتیں کرتے ہوئے موت نصیب فرما، سجدے کرتے ہوئے موت نصیب فرما، رکوع کرتے ہوئے موت نصیب فرما، ذکر کرتے ہوئے موت نصیب فرما، عمرہ کرتے ہوئے موت نصیب فرما، حج کرتے ہوئے موت نصیب فرما، مسجدوں میں موت نصیب فرما یا اللہ، جو تیرے گھروں کو آباد کرتے ہیں ان کی 7 نسلوں کو آباد فرما یا اللہ، یہ جو بزرگ بیٹے بھائی بیٹیاں یا اللہ تیرے اس گھر کو آباد کریں یا اللہ، تو ان کے 7 نسلوں کو آباد فرما یا اللہ، تو ان کی 7 نسلوں کو شاد فرما یا اللہ، جو جسمانی طور پہ آباد کر رہے ہیں ان کی 7 نسلوں کو آباد فرما یا اللہ، جو مالی طور پہ تعاون فرما رہے ہیں ان کی 7 نسلوں میں یا اللہ مال کو جاری فرما یا اللہ، جو اس دین کے ادارے، اس مسجد یا اللہ تیرا گھر ہے یا اللہ، تیرا گھر ہے یا اللہ، جو اس کی خدمت کر رہے ہیں یا اللہ، تو ان کی 7 نسلوں میں دولت کو جاری فرما یا اللہ، جو مالی خدمت کر رہے ہیں تو ان کی 7 نسلوں میں دولت کو جاری فرما یا اللہ، عملے کے ساتھی یا اللہ متمنی رہتے ہیں دعا کے لیے یا اللہ، یہ جتنے سحر و افطار کے اندر جتنے میرے بھائی ساتھی یا اللہ جو ان کی خدمتیں کریں یا اللہ، ان کی خدمات کو قبول فرما یا اللہ، یہ تنہائی اس کا بدل نہیں ہے یا اللہ، نیک نیتی سے اخلاص سے سحری افطاری کرنے والوں کا جو عملہ خدمت کر رہا ہے یا اللہ، ان کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما یا اللہ، مدرسے کے سارے اساتذہ کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما یا اللہ، قاری امجد صاحب بیٹے سہل کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما یا اللہ، ڈاکٹر ارشاد صاحب ان کی اولاد کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما یا اللہ، عملے کے جتنے احباب ہیں یا اللہ آپ جانتے ہیں، سجاد، قاری عدیل، قاری عبدالستار، عبدالسلام یا اللہ آپ سب کے نام جانتے ہیں یا اللہ، کوئی نام رہ جائے پھر بعد میں یا اللہ گلہ ہوتا ہے یا اللہ، سب کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما اور یا اللہ، جمعیت کے اہل حدیث کے دفتر کے جتنی انتظامیہ اور ملازمین ہیں یا اللہ، دین کا کام دن رات کر رہے ہیں، دفاع علماء، دفاع شاعر اللہ، دفاع مساجد کا کام کریں یا اللہ، ان کے اوپر بھی رحمتوں کا نزول فرما یا اللہ، حنیف، عبد الرحمن سلفی، علی رضا، افضل، خالد صاحب کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما یا اللہ، یہ مدرسے کے یا اللہ مرکز کے جتنی انتظامیہ کے ساتھی ہیں یا اللہ، سب کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما یا اللہ، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما یا اللہ، ہماری قبروں کو کشادہ فرما یا اللہ، عرب
یا اللہ کھرب ہا کھرب سال کی زندگی میں آسانیاں عطا فرما، یا اللہ یہاں سے زیادہ راہ لے جانے کی توفیق عنایت فرما، یا اللہ یہ 60-70 برس کی زندگی میں اتنا زیادہ راہ اکٹھا کرنے کی توفیق عنایت فرما کہ وہ اربوں اور کھربوں سال کی زندگی آسان ہو جائے۔ یا اللہ وہ اربوں اور کھربوں سال کی زندگی آسان فرما، یا اللہ قبر کی وحشت سے محفوظ فرما، یا اللہ قبر کی دہشت سے محفوظ فرما، یا اللہ قبر کی تاریکیاں اور اندھیرے ہیں، یا اللہ ان اندھیروں اور تاریکیوں کو دور فرما، یا اللہ قبر میں سورہ ملک کا ساتھ نصیب فرما، یا اللہ قبر کے اندر صدقے کا ساتھ نصیب فرما، نیک اعمال کا ساتھ نصیب فرما، یا اللہ حشر کو آسان فرما، یا اللہ حشر کو آسان فرما، یا اللہ حشر کو آسان فرما، یا اللہ بہت سے ساتھی یا اللہ ہسپتالوں میں پڑھیں، یا اللہ ہم سب کو ہسپتالوں سے محفوظ فرما، یا اللہ تھانوں سے محفوظ فرما، یا اللہ کورٹ اور کچہریوں سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کی بھی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان میں دین کا غلبہ فرما، اسلام کا بول بالا فرما، یا اللہ اس مرکز کو قیامت کی دیواروں تک قائم فرما، یا اللہ دین کا قلعہ بنا، منارہ نور بنا، یا اللہ اسلام کا قلعہ بنا، یا اللہ ہم سب کا حشر آسان فرما، یا اللہ اس دن عرب ہا عرب انسانوں کے سامنے یا اللہ ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، یا اللہ اس دن عیبوں کی پردہ پوشی فرمانا، یا اللہ اس دن عیبوں کی پردہ پوشی فرمانا، یا اللہ اس دن عیبوں کی پردہ پوشی فرمانا، ان خوش نصیبوں میں یا اللہ شامل فرمانا جنہیں آپ کہیں گے کہ تمہیں یہ گناہ یاد ہے، اقرار کرے گا بندہ، آپ کہیں گے جاؤ جس طرح دنیا میں عیبوں کو چھپایا تھا آج یہاں پہ بھی عیبوں کو چھپاؤں گا، یا اللہ اس دن یا اللہ عیبوں کی پردہ پوشی فرمانا، یا اللہ اس دن عیبوں کی پردہ پوشی فرمانا، یا اللہ ہر بندہ گناہگار ہے، یا اللہ آپ ہی نے یا اللہ ایوب کو ڈھانپا ہوا ہے، یا اللہ عیبوں کی پردہ پوشی فرما، یا اللہ اس دن عرب ہا عرب انسانوں کے سامنے ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما، یا اللہ جن کا کلمہ پڑا ہے یا اللہ جب ان کا سامنا ہو یا اللہ ان کے سامنے ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمانا، یا اللہ جن کا کلمہ پڑھا ان کے سامنے ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمانا، یا اللہ ان کے سامنے عزتیں عطا فرمانا، یا اللہ ان کے سامنے شرف عطا فرمانا، یا اللہ جن اصحاب کے نقش قدم پہ چلتے ہیں یا اللہ ان کے سامنے عزتوں کو عطا فرمانا، یا اللہ ان کے سامنے عزتوں کو عطا فرمانا، ان کے سامنے سرخرو فرمانا، یا اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا، یا اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا، یا اللہ اس دن پسینوں کے غوطوں سے بچانا، یا اللہ اس دن پل صراط کو آسان فرمانا، یا اللہ اس دن جہنم سے بچانا، یا اللہ آگ کی چنگاری سے بھی محفوظ فرمانا، یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا، یا اللہ انبیاء کا ساتھ نصیب فرمانا، یا اللہ صلحاء کا ساتھ نصیب فرمانا، یا اللہ شہداء کا ساتھ نصیب فرمانا، یا اللہ صدیقین کا ساتھ نصیب فرمانا، یا اللہ نیکی کے چھوٹے چھوٹے اعمال کو قبول فرمانا اور بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب فرمانا، یا اللہ سارے گناہوں کو آپ کی بارگاہ میں یا اللہ آپ ایک ایک گناہ جانتے ہیں، یا اللہ صدق دل سے اپنی نیت کے حوالے سے یا اللہ اور سب نمازی یا اللہ صدق دل سے یا اللہ اخلاص سے آپ سے یا اللہ معافی مانگتے، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ آپ رحمان ہیں، یا اللہ آپ رحیم ہیں، یا اللہ آپ گناہوں کو بخشنے والے ہیں، یا اللہ توبہ کریں، یا اللہ معاف فرما، یا اللہ معاف فرما، یا اللہ پھر اس مجلس کو جنت الفردوس میں بپا فرما، یا اللہ ہمیں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جنت میں داخل فرمانا، یا اللہ ان ساتھیوں کے ہمراہ جنت میں داخل فرمانا، رشتہ داروں کے ہمراہ جنت میں داخل فرمانا، بیٹے بیٹیوں کے ہمراہ جنت میں داخل فرمانا، نواسے نواسیوں کے ہمراہ جنت میں داخل فرمانا، پوتے پوتیوں کے ہمراہ جنت میں داخل فرمانا، یا اللہ وہاں پہ جو ایک قلق ہے یا اللہ اس کو بھی نہ عطا کرنا، کہ جنتی کو جو ایک قلق ہوگا یا اللہ وہ بھی نہ عطا فرمانا، کہ میرا فلاں بیٹا، میرا فلاں رشتہ دار، میرا باپ، میری ماں یا اللہ جنت میں موجود نہیں، یا اللہ رشتہ داروں کے ہمراہ جنت میں داخل فرمانا، یا اللہ ان نمازیوں ساتھیوں کے ساتھ جنت میں داخل فرمانا، یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا، یا اللہ جس کی کوئی کمی کوتاہی یا حدیث یا اللہ بتاتی ہیں جب آپ رحمت کرنے پہ آتے ہیں سب کو معاف کر دیتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا، یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا، یا اللہ جتنے ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ اور بھی بڑی پریشانیوں کے لیے یا اللہ
ایک ساتھی کے بہت زیادہ پیسے پھنسے ہیں، یا اللہ اس کے پیسوں کو یا اللہ واپس لٹا، یا اللہ ہمارے جو پیسے پھنسے ہیں یا اللہ واپس لٹا، یا اللہ ہم میں سے جس کے پیسے پھنسے ہیں یا اللہ واپس لٹا، یا اللہ جس کا کاروبار یا اللہ رکا ہوا ہے اس کو جاری فرما، یا اللہ رزق حلال کمانا چاہتے ہیں حرام نہیں کمانا چاہتے، یا اللہ کاروباروں کو جاری فرما، یا اللہ حلال کمانا چاہتے ہیں کاروباروں کو جاری فرما، یا اللہ جن کے اوپر بندشیں ہوئی ہیں یا اللہ بہت بدبخت یا اللہ کئی گھروں کے اوپر جادو ہوا یا اللہ جادو کو دور فرما، طویل ہوئے ہیں یا اللہ ان کو دور فرما، بندشیں ہوئی ہیں رکاوٹیں یا اللہ بد عملیات ہوئی ہیں یا اللہ شیطان لعین کے ہر شر ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ موت کے وقت شیطان کے ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ جتنے ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا آپ ان سب کو جانتے ہیں، یا اللہ ان کی جائز دلی تمناؤں کو قبول و منظور فرما، یا اللہ ہماری تمام جائز دلی تمناؤں کو قبول و منظور فرما، اور یا اللہ جو جائز نہیں ہے ان میں اصلاح فرما، یا اللہ مستقبل کے بہترین فیصلے کرنے کی توفیق عنایت فرما، ثواب اور نیکیوں کے کام جاری کرنے کی توفیق عنایت فرما، یا اللہ ان ساری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، یا اللہ دعا کرنا ہمارا کام ہے یا اللہ ہم نے کر لی ہے، یا اللہ یہ دعا صرف ایک ٹریننگ ہے، یا اللہ اپنے نمازیوں کے لیے بھی اس لیے کرائی جاتی ہے تاکہ یہ جا کے اصل دعا یا اللہ یہ نہیں ہے، اصل دعا وہی ہے جو یہ گھروں میں جا کے یا اللہ رو رو کے یا اللہ ہم سب کو دعائیں کرنے والا بنا، یا اللہ تنہائیوں میں دعائیں کرنے والا بنا، یا اللہ سجدوں میں دعائیں کرنے والا بنا، یا اللہ یہ اسلوب ہمیں عنایت فرما کہ ہم ادھر سے یہ تربیت حاصل کر کے آپ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں، اپنے گھروں میں جا کے آپ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلائیں، یا اللہ جو اپنے غیر موجود بھائی کے لیے دعا کرتا ہے آپ اس کے لیے ایک فرشتہ نازل کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کا خیر خواہ بنا، ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنے والا بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔